بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ ایک اور فرق جو کہ عموماً مشاہدے میں آتا ہے وہ یہ کہ کسی کی طرف کشش کا ذریعہ مرد کی آنکھیں ہوتی ہیں۔ ظاہری حسن و خوبصورتی کو مرد زیادہ اہمیت دیتا ہے، جبکہ خواتین کسی کی تعریف سن کر اس کو پسند کرنے لگتی ہیں۔ اس لیے مرد کو اسلام نے آنکھوں کی حفاظت کی تاکید فرمائی ہے اور خواتین کو سفارش کی ہے کہ اگر شوہر کو معاشرے کی خوبصورتیوں اور رعنائیوں کی طرف متوجہ ہونے سے بچانا چاہتی ہیں تو اپنی ظاہری اور جسمانی خوبصورتی پر توجہ دیں تاکہ اس کی توجہ کا مرکز آپ ہی رہیں۔ ایک فرق یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ خواتین مردوں کی نسبت کسی بھی چیز سے جلدی متاثر ہو جاتی ہیں، جبکہ مرد کو متاثر کرنا آسان کام نہیں ہے۔ اس کا منبع دراصل وہ پہلا فرق ہے کہ مرد جذبات اور احساسات پر کنٹرول رکھتا ہے، جبکہ خواتین جذبات و احساسات کی بنیاد پر فیصلہ کر لیتی ہیں۔ کسی بھی واقعہ یا فلم وغیرہ کو دیکھ کر خواتین جلدی جذباتی اور احساساتی ہو کر متاثر ہو جاتی ہیں، جبکہ مرد ایسا نہیں ہوتا۔ مرد جلدی یقین نہیں کر پاتا، جبکہ خواتین جلدی یقین کر لیتی ہیں۔ مردوں کا جلدی یقین نہ کرنا اس بات کا باعث بنتا ہے کہ گھر کے فیصلے محکم اور دلائل کی بنیادوں پر ہوتے ہیں، جس کے دور رس نتائج خاندان کی کامیابی کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ خواتین کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ مرد کے موڈ کو جلدی بھانپ لیتی ہیں، جبکہ مرد اس امر میں سست واقع ہوا ہے۔ مرد کافی دیر کے بعد بیوی کے موڈ کو بھانپتا ہے۔ جب شوہر گھر آتا ہے، اس کو سلام کرتی ہیں تو فوراً سمجھ آتی ہے کہ اس کے شوہر کا موڈ کیسا ہے، یہ خوش ہے، پریشان ہے، اس کی کیا کیفیت ہے۔ یہ خواتین کے اندر ایک خاصیت ہے کہ وہ جلدی بھانپ لیتی ہیں، جبکہ شوہر ایسا نہیں کر پاتا۔ اس کو پھر بھی سمجھ نہیں آتی کہ آج میری بیوی کا موڈ بہت خراب ہے یا بہت اچھا ہے۔ وہ دیر سے سمجھتا ہے اور یہیں سے اختلافات بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ عورت یہ سمجھنے لگتی ہے کہ میرا شوہر مجھے سمجھ نہیں پا رہا، اس کو مجھ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ مرد کا مزاج مختلف ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھ لیں گے تو زندگی خوشگوار ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر دونوں اس فرق سے آگاہ ہوں گے تو اس کے مطابق عمل و رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کامیابی اور محبت کی طرف رواں دواں ہوں گے، ورنہ اختلافات کا باعث ہو سکتا ہے۔ مرد کسی بھی چیز کو ایک عام نگاہ سے دیکھتا ہے اور اپنی ضرورت اور احتیاج کے مطابق دقت کرتا ہے، جبکہ خواتین ہر چیز کو غور سے اور گہری نظر سے دیکھتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی خاتون کسی دعوت میں کوئی لباس پہن کر آتی ہے تو خواتین اس کو خوب غور سے دیکھتی ہیں کہ اس نے کون سے رنگ کا کپڑا پہنا ہوا ہے، کون سی جولری پہنی ہوئی ہے، جوتے کون سے ماڈل کے ہیں، اس کے بارے میں ایک ایک چیز بتا سکتی ہے۔ لیکن مرد اگر کسی شخص کو دیکھتا ہے وہ صرف اس کو ایک عام نگاہ سے دیکھتا ہے کہ وہ کیسا لگ رہا ہے، اور اگر بعد میں پوچھیں گے کہ جس شخص سے آپ بات کر رہے تھے اس نے کون سے رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا تو اسے یاد نہیں ہوگا۔ یا اگر ہم بہت سارے مردوں سے پوچھیں کہ آپ کے گھر کا دروازہ کس رنگ کا ہے تو وہ ایک لمحے کے لیے سوچیں گے کہ دروازہ کس رنگ کا ہے۔ وہ ایک عمومی انداز میں دیکھتے ہیں، خواتین غور سے دیکھتی ہیں۔ مرد اور عورت کے اندر یہ فطری اختلاف ان کو مکمل کر رہا ہوتا ہے۔ عورت کا دقیق انداز میں چیزوں کو دیکھنا گھر کی سجاوٹ اور گھریلو نظام کی خوبصورتی کا باعث
بنتا ہے، جبکہ مرد کا ایک عمومی نظر سے دیکھنا اس کی توجہ اداری کاموں کی طرف مرکوز رہنے کا سبب بنتا ہے۔ مرد اور عورت کے فطری اختلافات میں سے ایک یہ ہے کہ مرد کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جو بچہ اس سے زیادہ مشابہت رکھتا ہو یا عادتیں اس جیسی پائی جاتی ہوں گی، دوسرے بچوں کے مقابلے میں اس سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ لیکن ماں سب سے برابر پیار کرتی ہے۔ ماں کو برا لگے گا اور کہے گی کہ آپ انصاف نہیں کرتے، سارے بچے ہمارے ہی ہیں۔ لیکن مرد فطرتاً ایسا ہوتا ہے۔ ایک اور فرق کو بھی مشاہدہ کیا جا سکتا ہے کہ مرد ہمیشہ مستقبل کی سوچ میں رہتا ہے، جبکہ خواتین اپنے ماضی کے سہانے خیالوں میں مگن نظر آتی ہیں۔ مرد کا مستقبل کے بارے میں سوچنا فطری ہے، کیونکہ اس کو خاندان کے مستقبل کو سنوارنا ہے، جبکہ خواتین کا ماضی اکثر و بیشتر ذمہ داریوں سے آزاد ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے کشش کا باعث ہوتا ہے، جبکہ حال ذمہ داریوں سے بھرپور ہوتا ہے، خستگی کا باعث بنتا ہے تو وہ اپنی اس تھکاوٹ کا مداوع ماضی کے پرامن حسین لمحات کی یاد میں کرتی ہیں۔ بعض اوقات یہ فرق بھی خاندانی مسائل میں مشکلات کا باعث بنتا ہے، لیکن اگر دونوں اس فطری فرق سے آگاہ ہوں گے تو خوبصورت حل تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس لیے جب بیوی اس سے کہتی ہے کہ میں آپ سے بات کر رہی ہوں، آپ کدھر ہیں، تو کہے گا ہاں ہاں میں یہی ہوں، لیکن وہ ذہنی طور پر کہیں اور ہوتا ہے۔ وہ اپنے مستقبل کی منصوبہ بندی کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ اسے چاہیے کہ جب گھر آ گیا ہے تو زمانہ حال میں آ جائے۔ اور خواتین کے جو اپنی ماضی کے واقعات کو یاد کر رہی ہوتی ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ آپ بھی واپس حال میں آ جائیں۔ دونوں گھر میں زمانہ حال میں رہیں، نہ کہ ایک ماضی میں چلا جائے اور دوسرا مستقبل میں، اور گھر میں ذہنی طور پر کوئی بھی نہ ہو۔ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ آپ زمانہ حال میں رہیں اور اسی کو مضبوط کریں۔ ایک اور فرق جو عموماً مشاہدے میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ مرد پریشانی کے وقت خاموشی کو پسند کرتا ہے اور تنہائی چاہتا ہے، جبکہ خواتین فوراً پریشانی کو بیان کرنا چاہتی ہیں اور کچھ بول کر پریشانی کو رفع کرنے کی سعی کر رہی ہوتی ہیں، جبکہ مرد کسی کے سامنے اپنی پریشانی کو بیان کرنے کے بجائے اپنی تمام تر توجہ اور توانائی مرکوز کر کے اس کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس فطری فرق کی وجہ سے بھی اختلافات جنم لے سکتے ہیں، لیکن اگر دونوں آگاہ ہوں گے تو اختلافات اور مشکلات کے بجائے محبت و عشق کی راہوں کو ہموار کر سکتے ہیں۔ مثلا خاتون یہ سوچتی ہے کہ چونکہ میری پریشانی بیان کرنے سے رفع ہو جاتی ہے اور کم از کم ہلکی تو ہو جاتی ہے، تو کیوں نہ میں بھی اپنے شوہر سے اس کی پریشانی دریافت کروں تاکہ اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے، جبکہ مرد کی فطرت کے خلاف ہے۔ یہ عمل ہو رہا ہوتا ہے جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مرد کی پریشانی میں اضافہ ہوتا ہے اور بعض اوقات ماحول میں تلخی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر دونوں اس قدرتی فرق اور اختلاف سے آشنا ہوں گے تو تلخیاں بھی شیرینی میں تبدیل ہو سکتی ہیں۔ سلام علیکہ یا سیدتا نساء العالمین، السلام علیکہ یا بنت رسول رب العالمین، السلام علیکہ یا زوجتا علی امیر المومنین، السلام علیکہ یا ام الائمۃ المعصومین، یا فاطمۃ الزہراء، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔